السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. شکر اللہ کا. نام ہے آپ کا سر؟ ذیشان خالد. شان خالد صاحب. سر آپ ایک کمپین چلا رہے ہیں جو آپ نے شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے, ذرا آپ تھوڑا سا ادھر کر کے دکھا دیجیے گا شرٹ پہ کیا لکھا. اچھا, کیمپین کے بارے میں بتانے سے پہلے خاص طور پہ میرا روئے سخن آپ کی طرف ہے. یہ صرف میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ مجھے کیمرے کے سامنے آ کے بتا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو دل سے بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ایز اے ہیومن ایک عام فہم انسان ہونے کے تحت بہت ضروری ہے کہ ہم ایک حد تک تو ایجوکیٹڈ ہوں. ایجوکیٹڈ کس کے بارے میں؟ اپنے کلچر کے بارے میں. بالکل. اور خاص طور پہ اگر کوئی اس طرح کی چیز انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہمیں مس لیڈنگ کانسیپٹس دے رہی ہے, تو پھر اس کے بارے میں بھی اویئرنیس ضروری ہے. یہ مووی بیسکلی ایک معاشرے کے ایسے طبقے کی عکاسی کر رہی ہے جو کہ اپیرنٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ عکاسی کرتی ہے یا نہیں کرتی, لیکن ہمارا پیغام بہت سمپل ہے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ مووی پیغام یہ دیتی ہے کہ ایک مرد کو ایک ایسے مرد سے جو کہ اپنے آپ کو ایز این آئیڈینٹی فیمیل آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور اس مووی میں صرف یہ مسئلے نہیں ہیں, اور بھی بہت سے السٹ جو ہیں وہ تعلقات جو کہ اس مرد کی بیوی جو ہے وہ اپنے دیور کے ساتھ یا جو جیٹھ ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے. والد کو بہت ٹاکسک دکھایا گیا, یعنی کہ بہت سٹل طریقے سے ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارا پیغام بہت سادہ ہے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بے شک ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحاشی اہل ایمان میں پھیلے. آپ غور کریں, اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا وہ لوگ جو کہ فحاشی کرتے ہیں, بلکہ ان کے دل میں یہ چاہت ہے کہ وہ بس پھیل جائے, اس کی اشاعت ہو. اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو کسی کی فیلنگ ہے, آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور یاد رکھیے بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید سے عبرت لیں. قوم لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی عزت کھا کے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کی عمر کی عزت کی, آپ کی عمر کی قسم, یہ اس نشے میں دھت ہیں. کیا نشہ تھا؟ مرد کے ساتھ. آپ خود دیکھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مرد پہ جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. تو وہ نبی جو کہ رحمت للعالمین ہے وہ اگر لعنت فرما رہا ہے تو آپ پھر دیکھیں. پھر ہم اپنے تھاٹس اور اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ کتاب و سنت کے سامنے لے کے آئیں, بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو میں کوئی مانیٹری بینیفٹ کے لیے یہاں پہ نہیں کھڑا, میں ایک بحیثیت مسلمان ذمہ داری سمجھتے ہوئے باقی اپنے بہن بھائیوں کو یہ اویئرنیس کیمپین دینے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ یہ ایک غلط چیز ہے جو کہ غلط طریقے سے ایک فلسفہ انڈوکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جی لو از لو, لو از لو, ٹھیک والا لو از لو, غلط والا لو از ناٹ لو. اس سے اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب ہے. حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو چیزیں جب معاشرے میں عام ہو جائیں تو اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب اس پہ لازم ہو جاتا ہے. نمبر 1 سود, نمبر 2 فحاشی. تو میرے خیال سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو کم از کم اپنے فیملیز میں, اپنے دوستوں میں احسن طریقے کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ ایک ذمہ دار مسلمان, ایک ذمہ دار انسان ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پھیلائیں. ہمارا اپنا جو آرگنائزیشن ہے یوتھ کلب, اس میں ہم نے سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب چینلز پہ مختلف پوڈ کاسٹ کیے ہیں, مختلف ریمائنڈرز ہیں جو کہ اس چیز کے اگینسٹ ہیں. اور یہ ہمارا اپنا کرٹیسزم نہیں ہے. ویسٹرن میڈیا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ موویز کے اوپر ریویوز کرتا ہے, انہوں نے کلیئرلی اس بات کو کہا ہے کہ یہ مووی ٹرانسجینڈر ایجنڈا کو پروموٹ کر رہی ہے. آپ کے جتنے بڑے بڑے فورمز ہیں جو کہ ان بائسڈ فورمز ہیں, یعنی کہ یہ صرف ہماری طرف سے نہیں ہے, ہماری طرف سے ہے, بالکل ہے, ہمیں اعتراض ہے, لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں ان بائسڈ اوپینین لے تو آپ کو ویسٹرن میڈیا سے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ چیز مل جائے گی. تو بس یہی آج ہم پیغام لے کے یہاں پہ آئے ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا, کیونکہ اگر جو بندہ اسے سمجھے گا وہ اسے غلط ہی قرار دے گا, کیونکہ ایک چیز جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ایسا ہے نہیں. دیکھیں ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ہرٹ سائیکالوجی, ہرٹ سوشیولوجی ایک چیز ہوتی ہے. لوگ
بھیڑ بکریوں کی طرح چل پڑتے ہیں اس کے پیچھے جس کے پیچھے اس کو لگا دیں. تو اس لیے یہ ایک ذمہ داری کی حیثیت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کنتم خیر امہ، ہم صرف کھا لے پی لے اور جی لے کے لیے نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک اہم مقصد ہے، ہم لوگوں کے لیے نکلے ہیں. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم یہ کم از کم دیکھیں، اگر ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں تو کم از کم اگر ہمارے میں اندر طاقت ہے حدیث کی روح سے، اس کو ہاتھ سے روکیں. نہیں روک سکتے کم از کم زبان کھولیں، اور اگر زبان نہیں کھول سکتے دل میں تو برا سمجھیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دل میں بھی برا نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ جی دو مرد محبت کرتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں پوچھنا چاہیے آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس برائی کے خلاف بولتے نہیں. یہ دنیا برے لوگوں کی وجہ سے شاید نہ بنی ہو، بلکہ اچھے لوگوں کی چپ رہنے کی وجہ سے ایک بری دنیا ہے. یہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو لوط علیہ السلام کی جو قوم پہ عذاب آیا تھا وہ بھی سب سے پہلے پتھر کے جو لگے تھے وہ ان لوگوں کے پہ لگے تھے جو نیک لوگ تھے. بالکل ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ایک ہسٹری ہے، یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے. ویسٹ کے اندر ایک پوری سیکشول ریولوشن چلی. ویسٹ نے اپنے آپ کو سیکشولائز کیا، اور پھر مختلف جانراز ہیں جو کہ سیکشوالٹی کی آئے، جو کہ پھر آتے آتے آپ کو پتہ ہے ویسٹ کے اندر کوئی ذرا سی بھی بات نہیں کر سکتا اس چیز کے خلاف. کوئی ٹویٹ بھی کر دے ایک بڑا بندہ، اس کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. اور اب یہی کچھ پاکستان میں نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو ڈی سینسٹائزیشن کا پروسیس کہتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کم از کم اس چیز کے بارے میں ایجوکیٹ کریں، کیونکہ یہ فلسفہ شاید ہمارے لیے اس کو ٹارگٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن بچوں کے کریکولم کے اندر بچوں کے کارٹونز اس طرح کے بن رہے ہیں کہ ایک اس کے دوست کے 2 فادرز ہیں، 2 ڈیڈیز ہیں. اب آپ خود دیکھیں، کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے جی کہانی تو ہے، یہ کہانی نہیں ہے. اس کا ایسا انفلوئنس ہے کہ ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی اس چیز سے. اس لیے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو آپ سمجھے ہیں اس کو آپ آگے ضرور بتائیں، اور باقی سارا کچھ چھوڑ دیں. میں اور آپ مسلمان ہیں، میں نے اور آپ نے فوت ہونا ہے، اور یہ ذمہ داری، احساس ذمہ داری رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہے. تو اس لیے ہمارا چپ رہنا سب سے بڑا جرم ہے. تھینک یو سر. جزاک اللہ خیر.